علماء کہتے ہیں ازل سے لے کر ابد تک اللہ نے گھرانے کو بھی بات سبحان اللہ۔ یہ کوئی 2-4 دن کی بات نہیں ہے، پھر چھٹی 2-4 سال کی بات نہیں ہے، 2-4 صدیوں کی بات نہیں ہے۔ فرمایا سے لے کر آپ مجھے بتائیں یہ جو قرآن مجید قرآن حکیم اللہ کی دی ہوئی آخری کتاب ہے اور یہ ساری کتابوں سے افضل ہے، میرے آقا کے دس پر نازل ہوئی، یہ قیامت تک رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ ماشاءاللہ، یہ قیامت تک باقی رہے گی اور اس کے احکامات بھی قیامت تک باقی رہیں گے۔ قیامت قائم ہو جائے گی پھر بھی قرآن باقی رہے گا۔ تو قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کے گھر والوں کی پاکی کا ذکر کیا، قرآن بھی باقی رہے گا اور محمد کے گھرانے کی پاکی بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ اب یہ کوئی اس کا ٹائم مقرر نہیں ہے کہ کتنی مدت تک رہنا ہے۔ دوسری بات، یہ انما کلمہ حصر ہے عربی کے اندر، اور حصر کا مطلب ہوتا ہے گول دائرہ۔ آپ گول دائرہ لگا لیں تو اس کے اندر جو ہے وہ حصر، مطلب نہ اس کے کچھ اندر جائے وہ نہ باہر آئے کچھ۔ تو اللہ نے فرمایا اے محبوب کے گھر والوں، اے محبوب کا گھرانہ، تم سے ہر دور کر دیا۔ مطلب یہ انما ہمیں بتا رہا ہے ایسا دور کیا، ایسا دور کیا۔ اب اس دائرے کے اندر میرے نبی کا گھرانہ ہے۔ میں اس لیے یہ کر کے سمجھا رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ فرمایا یہ جو دائرہ ہے نا، دائرہ، اس دائرے میں محبوب کا گھرانہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو سلام کر کے نبی کی گھر والیوں کو نکال دے، وہ تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ نبی کی گھر والیاں قرآن سے ثابت ہیں کہ وہ نبی کا گھرانہ ہے۔ تو نبی کی اہل بیت میں نبی کی ازواج بھی داخل ہیں، نبی کی اولاد ذریت بھی داخل ہے۔ لیکن دیکھیں اب اس پر توجہ کریں، انما ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو گول دائرہ ہے اس کے اندر یہ حصر ہے، تو نبی کا گھرانہ اس گول دائرے میں ہے۔ کائنات کی کوئی ناپاکی ہو اس کی جرات ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر داخل ہو سکے۔ قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام میں پڑھنے لگا ہوں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت وغیرہ وغیرہ یہ سارے کیا ہیں؟ شیطان ہیں، شیطان کا عمل رجس ہیں، یہ ناپاکی ہے۔ شراب، جوا، بت یہ کیا ہے؟ ناپاکی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ساری کی ساری جتنی ناپاکی ہیں اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتی۔ اور قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو کم و بیش تقریباً 14، تقریباً اس سے کم زیادہ ہو سکتے ہیں، 14 ناپاکیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ کتنی ناپاکیوں کا؟ 14 ناپاکیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ ادھر میری طرف دیکھنا، شراب ناپاک ہے، جوا ناپاک ہے، بت ناپاک ہے، بد عقیدگی ناپاک ہے، بے ایمانی ناپاک ہے، خنزیر کا گوشت ناپاک ہے، مردار ناپاک ہے، بہتا ہوا خون ناپاک ہے، منافقت یہ ناپاک ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ ناپاک ہیں۔ مختصر یہ ہے، رب نے کہا کائنات میں قرآن سے ثابت ہو یا حدیث رسول سے ثابت ہو، جتنی ناپاکیاں ہیں وہ ساری ناپاکیوں کو اللہ نے محمد کے گھرانے سے دور کر دیا۔ قیامت قائم ہو سکتی ہے، کوئی ناپاکی محمد کے گھرانے کے قریب نہیں جا سکتی۔ جتنی ناپاکی ہیں سب کو اللہ نے کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی ناپاکی میرے محبوب کے گھرانے کے قریب نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی۔ اب دوسری بات یہ بھی آپ سنتے جائیں، انما کلمہ حصر ہے۔ دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ انما کے بعد جو مضمون بیان ہوتا ہے نا، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہو تو سارے سبحان اللہ محبت کہہ دیں۔ انما کے بعد جو مضمون بیان ہوا
اس جیسا کائنات میں اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ مثلاً قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام پڑھیں، اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن جتنے ہیں وہ سارے بھائی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان جیسا اور بھائی کوئی نہیں ہے۔ مومن کائنات میں جتنے ہیں وہ سارے بھائی ہیں، اور ان بھائیوں جیسا اور بھائی کوئی نہیں۔ یہودی بھائیوں، عیسائی بھائیوں، کافر بھائیوں، مشرک بھائیوں، یہ جتنے بھائی ہیں، پر مومنین جیسا کوئی بھائی کائنات میں ہو سکتا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ان جیسا اور کوئی بھائی کائنات میں نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی نہیں ہے، بھائی ہیں، لیکن ان جیسا کوئی نہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں، میں ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومنین جیسا بھائی کائنات میں کوئی نہیں۔ دوسرا مقام انما انا بشر مثلکم، محبوب فرما دیں میرے جیسا بشر کوئی نہیں۔ رب نے کہا کائنات میں اور بھی بشر ہیں، لیکن مصطفیٰ جیسا بشر کائنات میں کوئی نہیں۔ کائنات میں اور بھی بندے ہیں، لیکن آقا جیسا بندہ کائنات میں کوئی نہیں۔ کائنات میں اور بھی نبی ہیں، لیکن مصطفیٰ جیسا نبی کائنات میں کوئی نہیں۔ کائنات میں اور بھی رسول ہیں، لیکن مصطفیٰ جیسا رسول کائنات میں کوئی نہیں۔ آپ اس مضمون کو سمجھیں، رب فرماتا ہے جس طرح مومن آپس میں بھائی ہیں، کائنات میں ان جیسا بھائی کوئی نہیں۔ مصطفیٰ بشر ہیں تو محمد جیسا بشر کائنات میں کوئی نہیں۔ فرمایا میرے محمد کا گھرانہ ایسا ہے، کائنات میں اور بھی بڑے عزت والے گھرانے ہیں، پر جتنی عزت محمد کے گھرانے کو رب نے دی ہے، اتنی عزت کائنات میں کسی کو ملی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو اللہ نے لاجواب بنایا، بے مثال بنایا۔ اب دیکھیں گھرانہ پاک کتنا ہے۔ جب گھرانہ پاک ہے تو میرے آقا پاک ہوں گے، سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک کتنے ہوں گے؟ میں آپ کو ایک بتاتا چلوں، ہمارے جسم سے خون نکلے تو خون کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ ہمارے جسم سے پانی نکلے، پانی ناپاک ہے، ٹھیک ہے، خون بھی ناپاک، پانی بھی ناپاک، لیکن میرا نبی وہ ہے، خون نکلے وہ بھی پاک ہے، میرے نبی کے جسم سے پانی نکلے وہ بھی پاک ہے، آقا کے جسم سے لعاب نکلے وہ بھی پاک ہے۔ اور یہ اگلا جملہ میں کہنے لگا ہوں، جو بندہ مومن بیٹھا ہے نا صحیح میرے نبی کا عاشق، اسے یہ جملہ پسند آئے گا اور سبحان اللہ اتنی کہنی ہے، میرے نبی کا خون بھی پاک ہے، جو پانی نکلے وہ بھی پاک ہے، لعاب شریف نکلے وہ بھی پاک ہے، اور میرے نبی کا بول مبارک بھی پاک ہے۔ میرے آقا کی جتنی پاکی ہے اس کو زمانہ بیان کر سکتا نہیں ہے کہ سرکار کو اللہ نے کتنا پاک کر دیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا آقا کو چلتے ہوئے، کہا حضور معاذ اللہ ہماری طرح ہے، حضور کو دیکھا کھاتے ہوئے، کہا حضور معاذ اللہ ہماری طرح ہے، حضور کو دیکھا پیتے ہوئے، کہا حضور معاذ اللہ ہماری طرح ہے۔ میں تجھے بتاؤں، تو اگر تیرے جسم سے پانی وہ نہ پاک ہوتا ہے، خون نکلے وہ نہ پاک ہوتا ہے، تجھ میں اور آپ میں فرق یہ ہے، میرے نبی کے جسم سے خون نکلے، پانی نکلے، وہ صرف پاک نہیں ہوتا، وہ طاہر بھی ہوتا ہے، وہ مطہر بھی ہوتا ہے، وہ پاک بھی ہوتا ہے، صحابہ کو پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ آقا محبت سے کہنے سبحان اللہ۔ آقا کے سر مبارک سے لے کر قدموں تک سارے کا سارا وجود پاک۔ اب یہ وجود کتنا پاک ہے، اگلی بات سنیں، میرے نبی کا وجود کتنا پاک ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے مسئلہ سمجھایا ہے، ہمارے خون اور نبی پاک کے خون میں یہ فرق ہے۔ ہمارا خون نکل جائے تو ناپاک ہوتا ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی آپ کو عرض کر دوں لگے ہاتھوں، ایک بندے کے وجود سے نا خون نکلے اور خون نکلے اور وہ بندہ صاف کر لے، ٹھیک ہے، پھر نکلے تھوڑا سا صاف کر لے، اب بندہ کہتا ہے یار اگر خون نکل کے وہاں سے